کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اور جب ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف وہ چل کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف لپکتے ہیں۔ لیکن ابتدا کس سے ہوئی؟ ابتدا کس سے ہوئی بھائی؟ ارے بولو نا بھائی، ابتدا کس سے ہوئی؟ کہ بندے سے، کہ بندہ ایک بالش تو بڑھے۔ اس کو مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ماں ہوتی ہے نا، ماں چھوٹا بچہ ہے ابھی چلنا سیکھ رہا ہے، اس کو سکھا رہی ہے تو اس کو دور کھڑا کر دیتی ہے، اور دور کھڑا کر دینے کے بعد پھر اس کو بلاتی ہے۔ وہ جب تک ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا وہاں تک وہ اس کو لپک کر لیتی نہیں ہے، اور جہاں ایک قدم آگے بڑھا دیا اور گرنے لگا تو گرنے نہیں دیتی، اس کو پکڑ لیتی ہے۔ لیکن جب تک ایک قدم نہیں بڑھایا تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنی ہدایت کے اسباب اختیار کریں اور ہدایت پر آ جائیں، اپنی زندگی کو بنا لیں۔ میں دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو بنانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور اللہ نے ہم کو جمع کر دیا۔ اللہ کا اس پر شکر ادا کریں۔ شکریہ جو ہوگی اس کے اندر پابندی سے ہم اپنے آپ کو شریک کریں گے، میری ضرورت سمجھتے ہوئے، ہے نا؟ جیسے مولانا نے فرمایا بھائی کافی وقت دیا گیا فارغ ہونے کے لیے، لیکن وہ ایک اٹھا، دو اٹھے، تین اٹھے، تو پھر سب سے پہلے بھائی فضا نہ بنا، یہی ہوا نا، اعلان کیا ہوا بھائی، ہے نا؟ وہ ایک جاتا ہے تو پھر عادت بن جاتی ہے کہ بھائی چلو ضرورت نہیں تھی، چلو ہو کر آتے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنی کہ بھائی میں اپنے آپ کو شریک کروں گا۔ جب اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے اور یہاں اللہ نے ساری چیزوں سے فارغ کر کے مجھے بھیج دیا تو میں اپنے آپ کو یہاں جماؤں گا۔ جب تک اجتماع ختم نہیں ہوتا ہر مجلس میں اپنے آپ کو شریک کروں گا، کہ جتنا ہو سکے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ سارے ساتھی، ہے نا؟ کس کی بات کس کے دل پہ اثر کر جاوے، ہے نا؟ کون کتنی توجہ سے سنتا ہے، اور مجمع میں کوئی اللہ والا ہو گیا، کوئی معصوم بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ، اس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ حج کے بیان میں آتا ہے نا کہ 6 لاکھ نے حج کیا اور 6 کی حج قبول ہوئی، 6 لاکھ نے حج کیا اور 6 کی قبول ہوئی، اور 6 کے طفیل میں ہر ایک کے بدلے میں 1-1 لاکھ کی۔ تو کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کی وجہ سے ساروں کو ہدایت مل جائے، ہے نا؟ شریک رہیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اور دھیان توجہ سے سنیں گے، ہے نا؟ اس لیے کہ کہنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہوا ہے، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بڑی نعمت ہے۔ کئیوں کے سامنے سر جھکانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی، اور ایک کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ اس کے ساتھ کامیابی رکھی ہے، اس کے ساتھ اللہ نے، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو جوڑا ہے، اسی کے ساتھ۔ اللہ کا احسان ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکیلے ہیں، اللہ اکیلے ہیں، اس بات کا اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا، اس بات کو سمجھنا، یقین کرنا اس بات کا کہ اللہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور سب پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ اللہ خالق ہے، ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ اللہ تھے، کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے بارے میں کہا گیا کہ پہلے نہیں تھا یہ، ہے نا؟ جس کے گھر میں کوئی بندہ پیدا ہوا عبداللہ نام رکھا گیا، عبد الرحیم نام رکھا گیا، تو اس سے پہلے نہ کوئی عبداللہ کو جانتا تھا نہ عبد الرحیم کو جانتا تھا، کون آنے والا ہے پتہ ہی نہیں تھا، کون آنے والا ہے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ موجود تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے امر کن سے بنا دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلایا،
تو اللہ اکیلے ہیں، تنہا ہے، اور ساری چیزوں کے اکیلے مالک ہیں، اور سب چیزوں کو اکیلے بنایا ہے اللہ نے، کوئی اللہ کا شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ساری چیزوں کو، آسمانوں کو اللہ نے تنے تنہا بنایا، ساتوں زمین، ساتوں آسمانوں کے پیدا کرنے والے کون بھائی؟ ساتوں زمین، ساتوں آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اور کیسے تنہا پیدا کیا ہے نا، تنہا پیدا کیا اللہ نے۔ اور ساری انسانوں کو پیدا کرنے والے کون؟ آج تک جو آئے ان کو بھی پیدا اللہ نے کیا، آئندہ جو آئیں گے ان کو بھی پیدا، سبب کچھ بنا دے اللہ، سبب کچھ بنا دے، لیکن سبب کے بغیر اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو کیسے بنا دیا، حوا علیہ السلام کو کیسے بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ گئے، لیکن ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے کون؟ اللہ۔ پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، جتنی مخلوقات ہیں جو ہم کو نظر آتی ہیں وہ بھی، اور جو نظر نہیں آتی وہ بھی، ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ ہوا نظر نہیں آتی لیکن اللہ نے پیدا کی ہے۔ چاہے انسان پنکھا لگا کے ہوا کو بنا لے، اللہ بتاتے ہیں پنکھے کے نیچے کھڑے رہو گرمی لگتی، ہوا لگی نہیں رہی، آدمی کہتا ہے پنکھا ہوا نہیں پھینکتا، پنکھا تو ہوا پھینک رہا ہے، لگ نہیں رہی ہے۔ ساری چیزوں کے مالک اللہ تبارک و تعالی، سب پر کنٹرول اللہ کا ہے۔ اللہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور اسی نے سب کو پیدا کیا، سارے فرشتوں کے خالق اللہ، جنت جہنم کے خالق اللہ ہے۔ جنت کو اللہ نے پیدا کیا، جہنم کو، جنت کی نعمتوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور جہنم کی نعمت، جہنم کے عذابات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کا یقین دلوں میں اتارنا، جب یہ اترتا ہے پھر اللہ، دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا کیوں ہے ہم کو؟ وہاں عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ رب کہتے ہیں ضرورت پوری کرنے والے کو، بچہ تھا جب بھی ضرورت پوری ہو گئی، پھر کچھ بڑا ہوا اس وقت ضرورت پوری ہوئی، پھر کچھ بڑا ہوا اس وقت ضرورت پوری ہوئی۔ جن جن چیزوں کی ضرورت انسان کو پڑتی چلی جاتی ہے اس کی ضرورت پوری ہوتی چلی جاتی ہے، کسی کی کم درجے میں، کسی کی زیادہ، اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے۔ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ساری چیزوں کو کتنے دن میں بنایا بھائی؟ 6 دن میں بنایا اللہ نے، تو 6 دن میں بنایا، لیکن وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، ورنہ اللہ تو امر کون کے مالک ہیں۔ اللہ آن کے آن میں ساری چیزیں پیدا کر دیں، آن کے آن میں یہ اتنی ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے، کئی سالوں میں پیدا ہوئی ہے، اتنے سارے انسان کئی سالوں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب سور پھونکا جائے گا سارے ایک ساتھ کھڑے ہو کے نکل آئیں گے، نکل آئیں گے نہیں نکل آئیں گے سارے ایک ساتھ۔ اللہ تو قادر ہے، ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ 6 دنوں میں بنایا، اور پھر آگے کہا اللہ تھکے نہیں، کہ اس لیے نہیں کہ بھئی 6 دن میں بنایا تو 1 دن میں نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، کہ نہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اس اللہ کے ہم بندے ہیں، اس پر ہم ایمان لائے ہیں، اس نے ہمیں ایمان دیا، اس نے یہ بات سمجھائی ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم نے کلمہ پڑھا نا، اللہ اکیلے ہیں، اللہ اکیلے ہیں، اس بات کو اندر اتارنا، اس بات کو کہ ہم تو جانتے ہی ہیں نا اللہ اکیلے ہیں، کہ نہیں جب تک اس کو بولا نہیں جاوے گا اندر بات نہیں اترے گی، جب تک سنا نہیں جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا، اسی لیے بھیجا جو الست بربکم کہا تھا، سب نے کہا تھا بھلا ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جیسے انسان کو پوچھا جائے کسی چیز کے بارے میں، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں ہاں ایسا ہی ہے، ایک تو یہ جواب ہے، اور ایک جواب بھائی ایسا نہیں ہے، ہاں ایسا ہے، دونوں میں فرق ہے نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہا ہاں ہاں ایسا ہی ہے، یعنی بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت وثوق کے ساتھ، پکی بات ہے، تو وہاں جواب ایسا ہی دیا گیا تھا۔ یہ کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، یہ کہا گیا تھا۔ تو اللہ نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، کہ ضرورت ہے اللہ پوری کر رہے ہیں، اللہ پر جو وہاں کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو اس کو مان کر، اللہ کو رب مان کر اپنی زندگی گزار کر آتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ وہاں حالات نہیں تھے، دوسری ضروریات لگی ہوئی نہیں تھی،
اب یہاں ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دی، امتحان کا بنا دیا اسے. یہ امتحان کیا؟ یہ کچھ وقت کی 60 70 سال 80 سال کی زندگی انسان کو دے دی کہ اس کے اندر اپنی زندگی کو اللہ کو رب مان کر زندگی گزار کر جانا. اور وہ جب ہوگا جب اندر سے جتنا یقین پختہ ہوگا، اس کا اندر سے اس کا یقین جتنا پختہ ہوگا. اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، جب سے پیدا ہوئے ایک کان کے اندر اذان دے دی گئی، ایک کان کے اندر اقامت پڑھ دی گئی، مسلمان نام رکھ، ایک لمحہ ہمارا ایسا نہیں گزرا جس میں بھی ایمان ہو. الحمدللہ. اب ہمارے ذمے اس کو باقی رکھنا ہے کہ ماحول ایسا ہے، ایمان سوز ماحول ہے، باہر نکلیں گے یہ ہوا. اس لیے یہ ساری چیزیں اس کی ہے. اور اللہ کے جو وعدے جتنے بھی ہیں ایمان والے کے ساتھ، جتنے وعدے ایمان کو بچا کر لے جانے پر ہے. یہ کہا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آوے گا، جو ایک نیکی لے کر آوے گا اس کو 10 دیں گے. تو لے کر جانا ہے. اور نیکی معتبر ایمان کے ساتھ ہے. اچھا کام کیا لیکن ایمان ہے تو اس کو نیکی مانا جائے گا، اور ایمان نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے. اچھا کام ہو گیا، اللہ دنیا کے اندر اس کو بدلہ دے دیں گے. رحم رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک میں. باہر کوئی فقیر بیٹھا ہوا تھا، غیر مسلم بھی چلا گیا، اس نے کچھ مدد کر دی اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیں گے کہ نیکی نہیں بنے. کیوں نہیں بنے گی؟ آخرت میں اس کو نیکی شمار نہیں کیا جائے گا کہ بھئی نہیں، ایمان نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ بات ہے کہ ایمان دیا، ایمان کو بچا کر. اور یہ ساری ہماری محنت اسی کی ہے، یہ ساری ہماری محنت اسی کی ہے. ایمان کو بچا کر لے کر کیسے چلے جاؤں میں، اس کی فکریں ہو رہی ہیں. اسی لیے صحابہ اس کے بارے میں بہت زیادہ متفکر تھے. حالت ذرا تبدیل ہو جاتی، دل کی حالت ذرا بدل جاتی، فوراً اس کے اندر سے ایک بے چینی پیدا ہو جاتی کہ یہ کیا ہو گیا. حضرت حنظلہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ اور حالت تھی، گھر پہ آتے تو حالت بدل جاتی ہے. دل کی حالت صرف بدل گئی، فوراً اندر سے فکر مند ہوئے. اور راستے میں کون مل گیا بھائی؟ جانتے ہیں ماشاءاللہ سارے. کون مل گیا بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، یہ تو جائیں گے ہی جنتی. ان کو کہہ دیا گیا 10 صحابہ ایسے جن کو کہہ دیا گیا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہ ان کو بھائی کیا بات کہہ رہے ہو؟ وہ کہتے ہوئے نکلے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. کہ بھائی کیا بات کہتے ہو؟ تو کہ ایسا ہے کہ حالت ایسی ہوتی ہے. کہ ہماری بھی ایسی حالت ہوتی ہے. چلو جا کر پوچھتے ہیں. پھر تو جب جنتی کہہ دیا تھا اس کا مطلب ایمان پر ہی جانا ہے ان کو، لیکن اندر سے فکر مند کہ کیا ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کچھ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، ان کے اعمال ہمارے سے بہت زیادہ افضل، بہت زیادہ اچھے. کثرت میں دیکھ لو، کوالٹی میں دیکھ لو، اس کی ساری چیزوں میں، لیکن اس کے باوجود اتنے زیادہ متفکر. اس لیے ہم کو بھی اس بارے متفکر رہنا کہ ایمان یہاں سے بچا کر لے جانا، اور اس کی یہ محنت ہے. محنت میں یہ بات ہے کہ اللہ کی بڑائی کو خوب بولنا، اللہ کی بڑائی کو خوب بولنا. اللہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ساری چیزوں کے مالک اللہ ہیں، سب چیز کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ساری چیزیں اللہ ہی کرتے ہیں. دن کو کون لاتا ہے؟ اللہ لاتے ہیں. رات کو کون لاتا ہے؟ اللہ لاتے ہیں. سردی کا موسم کون لے کر آتا ہے؟ گرمی کا موسم کون لے کر آتا ہے؟ بارش کا موسم کون لے کر آتا ہے؟ یہ اللہ ہی کے کنٹرول میں ساری باتیں ہیں. موسم کی کوئی تاریخ کہ بھئی یہاں سے لے کر شروع ہوا، تو یہ اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے. کسانوں وغیرہ کو، کاروبار کرنے والوں کو آسانیاں ہو جائے، زندگی کی ترتیب انسان کچھ بنانا چاہے تو بنا لے، آسان ہو جائے اس کے لیے. ورنہ اللہ کی قدرت میں ہے، جب چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں چلا دیں، اللہ جب چاہیں گرم ہوائیں چلا دیں، اللہ جب چاہیں بارش بھیج دیں. کچھ سالوں پہلے ہوا نا، گرمی میں برف گر گیا. گرمی میں برف گر گیا. کس نے برسا دیا؟ کس نے برسایا بھائی؟ ہاں، تو بتلایا، ہم کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کرنے والی ذات ہماری ہے. گرمی کے موسم میں آدمی سوچے نہیں، تصور نہیں ہو سکتا. آدمی بارش کا متمنی ہوتا ہے کہ بارش کب آ جائے، بارش کے انتظار میں ہوتا ہے. اللہ نے گرمی میں، لیکن اس کے پڑھنے کے باوجود بھی گرمی ختم نہیں ہوئی.
ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کشمیر میں برف گرا ہے تو یہاں ٹھنڈی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں برف گرا اس کے باوجود بھی گرمی. تو یہ بتایا کہ دیکھو گرمی کا ختم کرنا ہمارے ہاتھ میں، گرمی کا کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ میں، اور سردی کو کنٹرول کرنا. سورج بھی ایسا ہی باقی رہتا ہے گرمی کے اندر، اور ٹھنڈی میں بھی وہی سورج ہوتا ہے. ٹھنڈی میں بھی سورج وہی ہے. اس کی تپش کو کون کم کر دیتا ہے؟ اس کی تپش کو کون بڑھا دیتا ہے؟ کون بڑھا دیتا ہے؟ تو یہ سارے جتنی مخلوقات اللہ نے ہمارے ارد گرد پوری دنیا جو بنا کر رکھی ہے، یہ ساری مخلوقات اللہ کی پہچان کروا رہی ہے. اس لیے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، کہ ہم اللہ کو پہچان کر جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے، ایک تفسیر میں آتا ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کو پہچان کر جانا ہے، اور اللہ کی پہچان کے لیے ساری مخلوقات اللہ نے. اس میں غور کریں انسان. پہاڑوں کو کیسے بنا دیا اللہ نے؟ ایک ذرہ ذرہ جوڑ کر اللہ نے پہاڑوں کو بنا دیا کہ نہیں، کن فیکون کے مالک ہیں اللہ، جب چاہیں جیسا چاہیں کر دیتے ہیں. کہ ذرے کے محتاج نہیں پہاڑ کو بنانے میں، کہ ذرہ ذرہ جوڑیں گے جب جا کر یہ بنے گا. جیسے اینٹ لگاتے ہیں تو پھر ایک جا کر دیوار بنتی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ذرہ ذرہ جوڑ کر پھر اللہ نے پہاڑ کو بنا دیا. چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جوڑ کر پھر اس کو جوڑ دیا اور پہاڑ کو بنا دیا. اللہ ذرے کے محتاج نہیں، قطرے کے محتاج نہیں سمندر کو بنانے میں، اور سمندر کے محتاج نہیں قطرے کو بنانے میں. پہلے کچھ نہیں تھا، پہلا قطرہ کہاں سے آ گیا؟ پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ انسان کہاں سے آ گئے؟ یہ سب کو اللہ نے بنایا. اس لیے یہ بات کفار و مشرکین کو بار بار سمجھائی گئی، بار بار یہ بات سمجھائی گئی کہ تم اپنی پہلی تخلیق میں غور کرو، کہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے. ہمارا بھی یہ یقین ہے کہ یہ زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس کے بعد ایک زندگی ہے جہاں بچے مکتب میں جاتے ہیں وہاں پڑھایا جاتا ہے والبعث بعد الموت. ایمان مجمل میں پڑھاتے ہیں اس کو، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. کہ ایسا نہیں موت آئی ساری چیزیں ختم ہو گئی سب فنا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ہماری زندگی اللہ نے ایک ذمہ داری لے کر بھیجا ہے، ہم اپنے آپ کی زندگی کو بناویں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی فکر کرنا کہ وہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت والے راستے پر کیسے آ جاوے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا کیسے بن جاوے، اللہ کو رب مان کر اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والا کیسے بن جاوے. یہ ہم پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے. اور جب اس کی محنت میں لگتا ہے آدمی، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے. اور جب ترقی ہوتی ہے تو اعمال پہ انسان کھڑا ہوتا ہے، اعمال پہ کھڑا ہوتا ہے. کئی مرتبہ مثالیں دے کے سمجھایا بھی جاتا ہے اس کو. اور یقینی بات ہے، انسان دیکھے نا اندر سے جب محنت ہوتی ہے، جب بات سنتا ہے، یہیں ہم نے کچھ دیر کے لیے بات سن لی تو کچھ فکریں ہمارے دل کی حالت کچھ نہ کچھ جس نے توجہ سے سن لی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. یا جماعت میں چلے گئے، 3 دن چلے گئے، 40 دن چلے گئے، آنے کے بعد انسان اس کی حالت کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں کچھ تو تبدیلی آئی ہے. چاہے پھر یہاں رہ کر پھر دنیا کے ماحول میں رہ کر وہ ساری گندگیاں لگتی ہے اور پھر وہ حالت بدل جاتی ہے. کہ ایمان اندر سے جب تک قوی ہوتا چلا جاتا ہے پھر اللہ کے حکموں پر اس کا جمنا آسان ہوتا ہے. اللہ کے حکموں پر اس کا جمنا آسان ہوتا ہے. یہاں تک کہ انسان جب اس کی محنت میں لگتا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، دوسروں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر ڈالنا شروع کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کے بغیر جماعت کی نماز چھوڑ دے، ان پر بھی اثر پڑتا تھا. اس لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے ایمان کی محنت میں لگیں، اپنے ایمان کی فکر کرنا. بے فکری ہمارے اندر نہ ہو جاوے کہ اپنے تو ایمان والے ہیں ہی، باپ دادا چلے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی ہو رہی ہے اور باقی سارے اعمال بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، تو اپنے تو ایمان کے ساتھ ہی جائیں گے. اس کی فکروں میں لگنا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو وعدہ ہے نا وہ ان کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ گارنٹی دی ہے.
کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم ہدایت کے راستے سجائیں گے۔ ایک تفسیر میں آتا ہے ہدایت کے راستے سجانے کا مطلب جنت کے راستے، یعنی یہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں صرف مومن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہونا یقینی ہے، ایمان کے ساتھ یہاں سے جاوے گا، اور یہ اصل چیز ہے۔ ایمان والے، اللہ کا احسان ہے ہم سب ایمان والے ہیں، لیکن مرنے کے وقت کیا ہوں گے اس کی فکر ہے یہ ساری، کہ مرنے کے وقت ہماری حالت بدل نہ جاوے، کہ ہم ایمان کے ساتھ یہاں سے جائیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال دیے ہم کو، اور سارے وعدے اس کے ساتھ لگائے کہ دیکھو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اس لیے اندر سے جتنا ایمان، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے، آدمی اعمال پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے کلمے کا مقصد ہی ہے، ہم نے جو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں بیٹھ جاوے، دلوں میں بیٹھ جاؤ۔ اور اس کو جب بار بار بولتا ہے، 1000 مرتبہ بولے گا، جب دل ایک مرتبہ کہنا شروع کرے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، زبان سے اتنی مرتبہ بولا ہے، جب پھر آہستہ آہستہ بولتا رہے گا، پھر اس کے اندر کمی آتی ہے، زبان سے بولنے میں کمی آتی ہے، اور دل بولنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر 500 مرتبہ ہوا، 400 ہوا، 300 ہوا، 200 ہوا، 100 ہوا، پھر ایک مرتبہ زبان اور دل کی زبان دونوں ایک ہو جاتی ہے، کہ وہ حالت پیدا کرنی ہے۔ اس صحابہ میں یہ بات تھی، کوئی معاملہ آ گیا کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس بات کا یقین کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ کے لیے ناممکن چیز کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان کو جب سمجھایا گیا کفار و مشرکین کو کہ بھائی بعد والی تخلیق تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی ابتدا میں جو تخلیق کی اللہ نے، کچھ نہیں تھا تم کو پیدا کر دیا، اب تو اس کے بعد تو تم مر گئے تھے، ہڈیاں وغیرہ موجود تھی یا کچھ ذرات موجود تھے، اب تو اور آسان ہے۔ تو وہاں تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ تو انسان کی طرف دیکھتے ہوا کہا گیا کہ آسان ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو دونوں چیزیں برابر ہیں، آسان بھی آسان سب برابر ہے۔ انسان کے لیے کہ بھائی نہ ہو اس کو بنانا اس کے لیے مشکل ہے، اور ہے کچھ چیزیں موجود ہے اس کو جوڑ کر کوئی چیز اس کے اندر نہیں کرنا، اس کو دوبارہ وہ کرنا، انسان اس کو آسان سمجھتا ہے، اس لیے اس کو سمجھایا گیا اس طریقے سے، ورنہ اللہ کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ اور صحابہ میں یہ بات بیٹھی تھی، اس لیے کھچر مر گیا تو کیا کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھو زندہ ہو جائے گا، ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھو زندہ ہو جائے گا۔ ابھی بقرعید گزری ہمارے یہاں، ہے نا، بہت سارے ہم نے کوئی ایسے حالات ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ہمارا اس طرف ذہن بھی جاتا ہے یا نہیں، اس سے ہم ہمارے ایمان کا، صحابہ کے ایمان کا اندازہ لگاؤں کہ کس درجے کا ایمان تھا۔ ہمارا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے، محنت کی ضرورت ہے، اس باتوں کو بولنے کی ضرورت ہے۔ ان کا درجہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، ان کا درجہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جتنی محنت انسان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس درجے کا ایمان اس کو عطا فرما دیں گے۔ انہوں نے یہ بات یقین تھا، اور یقین کے ساتھ کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ چکی بنتی، 2 پتھر گھس رہے ہیں، اس میں سے آٹا نکل رہا ہے، یہ سارا کیسے ہو گیا؟ 2 پتھر گھس رہے ہیں آٹا نکل جاوے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ گیہوں ہے نہ کچھ ہے، تو یہ آٹا کیسے نکل جاوے؟ کہ آٹا تو اللہ دے رہے ہیں، گیہوں سے نہیں آ رہا۔ یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، روزی اللہ دیں گے، رزق اللہ دے گا۔ تو یہ ایمان کو بنانے کے لیے یہ محنت ہے، اور جب یہ بنتا ہے پھر اعمال پہ کھڑا ہوتا ہے انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی کو تصور کرتا ہے، پھر ان کے طریقوں کو زندگی میں لانے کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ اس کا مقصد یہ بتلایا کہ ان کے طریقوں میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی کا یقین، کہ انہی طریقوں میں کامیاب۔ صحابہ نے یہ محنت کی کہ ضرورت نہیں ہے، دیکھے کہ یہاں استنجا کے لیے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھ گیا، شکل ہی اختیار کر لی ایسی، کہ ان کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ آدمی کو پیاس لگ گئی ہے، پانی پینا ہے، انسان کو جائے گا پانی پی لے گا، اللہ نے تاثیر رکھی ہے، پیاس بجھ جاتی ہے۔ غیر مسلم بھی پی رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں، کھڑے کھڑے بھی پی رہے ہیں، لیکن پیاس بجھ جاتی ہے۔ لیکن مسلمان کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ یہ کرے گا کہ نہیں، کامیابی اس میں ہے۔ کامیابی یہ چھوٹی چیز نظر آتی ہے کہ بھئی پانی پینا ہے، فٹافٹ پی لیا، چلے گئے، کہ 3 سانس میں پی لو، یہ کر، بسم اللہ بول کر پی لو، دیکھ کر پی لو، الحمدللہ کہہ لو، کہ یہ اس میں کامیابی رکھی ہے، اس پر ایمان کی حفاظت ہے۔
اس کے ایمان کی حفاظت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں پھر جان جان کر اس پر عمل کرنے والا بنتا ہے انسان. جب سمجھتا ہے نا اس میں کامیابی ہے تو معلوم کرتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. اللہ کا احسان ہے, اللہ نے کچھ ایمان کی شمع ہمیں رکھی ہے, کچھ چنگاری ہمیں موجود ہے. ایسی باتیں سنتے انسان کو عمل کرنے کا اندر سے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایمان کی علامت ہے کہ اندر سے آدمی تو اس لیے ان باتوں کے تذکرے آپس میں ہوں اور عملی مشق اس پر ہو. یہ کہ معلوم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس کے اوپر اپنی زندگی کو لینا. پانی پینے میں, کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, سونے میں, یہاں سے مسجد سے باہر نکلنا, مسجد میں داخل ہونا, گھر سے باہر نکلنا, گھر میں داخل ہونا, یہ سارے آپس میں بات چیت کرنا. کسی کے ساتھ, بڑے کے ساتھ کیسا کیا جائے, سلام میں پہل کون کرے گا, سلام کا جواب کیسے دیا جائے گا, یہ ساری چیزوں کے اندر آدمی معلوم کر کے تو پھر اس کی زندگی اب یہ رخ پر چل رہی ہے, کامیابی والی زندگی اس کی ہو رہی ہے. اور جب یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے پھر اعمال پہ زندگی آتی ہے اس کی. اللہ کے حکموں کی زندگی, اللہ کے حکموں والی اس کی زندگی ہوتی ہے. پھر جو اللہ کے وعدے ہیں, اعمال کے ساتھ اللہ نے وعدے رکھے ہیں, اعمال کے ساتھ اللہ نے وعدے رکھے ہیں. 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لی تو رزق کی تنگی دور ہے. 5 بڑے بڑے انعامات اللہ تبارک, یوں فرمایا 5 طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں. اس کے ساتھ رکھیے اور اس کا کہ بھائی میں تو سارا کر ہی رہا ہوں, اللہ کو ایک مان ہی رہا ہوں اور بہت مضبوطی کے ساتھ, بہت مضبوطی کے ساتھ یہ ساری دونوں چیزیں لازم ملزوم کے درجے میں ہیں. ایمان کے تذکرے ہوں, اللہ کی بڑائی بولی جائے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی کا تذکرہ ہو, اس پر عمل, یہ سارے ہوں تو پھر اعمال کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے, اعمال پر انسان کھڑا ہوتا ہے. اور جتنے اعمال اس کے ہوتے چلے جاتے ہیں ایمان میں تقویت آتی چلی جاتی ہے, عمل میں جڑتا چلا جاتا ہے تو تقویت آتی چلی جاتی ہے. اور جہاں ایمان کے تذکرے چھوٹے عمل بھی چھوٹے گا, عمل چھوٹے گا اور ضعف آنا شروع ہوگا ایمان کے اندر. ہم اپنی کوشش پوری کر لیں, ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے اسباب, انسان روزی کے اسباب اختیار کرتا ہے. دنیا جو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں رکھتی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. جو مستقل ہدایت کے اسباب اختیار کرے گا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے. ہم اپنی طلب میں رہیں کہ میری زندگی کیسے بن جاوے, آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, لامحدود زندگی ہے, کبھی ختم نہیں ہونے والی. وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں, وہاں کی راحتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا. دودھ کی نہر آج تک انسان نے نہیں دیکھی, یہ فرمایا کبھی خراب نہیں ہوگا, اس کا مزہ بدلے گا نہیں. شہد کی نہر ہوگی, پانی کی نہر ہوگی, شراب کی نہر ہوگی, ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن ایمان لے کر جانا, یہ شرط لگائی. اس لیے ہم کو اپنے آپ کو اس میں لگانا کہ میری ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر, کب تک لگانا ہے کہ مرتے دم تک, موت تک اپنے ایمان کی فکر میں لگا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کے ساتھ یہاں سے روانہ کریں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس لیے صحابہ مطمئن نہیں تھے, اخیر تک بھی مطمئن نہیں تھے, بلکہ بزرگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ ابھی بچ گیا, کہنا ابھی نہیں. ہم بھی اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہے ہیں, اور اس کی علامت کیا کہ ہم کام میں جڑے رہیں, ایمان کو بڑھانے کی فکر, اعمال میں جڑنے کی فکر. یہ اللہ نے اعمال دیا, ہمارے ہدایت کے اسباب ہیں. اگر اس کے اندر کوتاہی کرے گا انسان کہ میں تو ایمان تو مسلمان تو ہوں, مسلمانوں کے محلے میں رہ رہا ہوں, ماشاءاللہ باتیں بھی سنتا ہوں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن عمل سے دوری ہے کہ نہ, اس کہاں ضعف آ رہا ہے اسے پتہ نہیں چلے گا, غیر محسوس طریقے سے سارا ختم ہو جائے گا. ورنہ شیطان نے بڑے بڑے عابدوں کو ایمان سے خارج کر دیا, ایمان ان کا سلب کر لیا ہے. اس لیے اللہ سے مانگتے بھی رہنا کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرماوے, اللہ ہمارا خاتمہ
ایمان پر فرماؤ بھائی، یہ اس کی فکریں ہیں. اور دنیا میں بھیجا ہے، یہ ساری دنیا اللہ نے دونوں طریقے سے رکھی ہے. اس کے اندر غور و فکر کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. اگر اس نے یہ کام نہیں کیا، اگر اس نے یہ کام نہیں کیا اور یہ کہنے لگا ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت تو اللہ کے، اللہ ہی نے نہیں دی ہدایت تو میں کیا کروں، اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی تو میں کیا کروں. اللہ فرماتے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہر ایک کا ذمہ رزق کا کس نے لیا؟ اللہ نے لے رکھا ہے. ہر ایک کا رزق کا ذمہ کس نے لیا؟ ہاں ساری چیزیں، ویسے تو ساری چیزیں، یہ تو آدمی کو سب سے زیادہ اسی کی فکر ہے، روزی کی فکر ہے. اس لیے کہ رزق کا ذمہ ہر ایک کا، صرف انسانوں کا نہیں، ہر ایک کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. لیکن انسان رزق کے بارے میں، روزی کے بارے کے اندر خاموش بیٹھا نہیں رہتا، اللہ کے بھروسے بیٹھا نہیں رہتا. آدمی اپنے آپ کو حرکت میں لاتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے تو یہ ہمارے اوپر حجت بن جائے گی، ہمارے خلاف حجت بنے گا کہ کیوں نہیں بیٹھے رہے. جب ہدایت ہمارے ہاتھ میں تھی تو ہدایت کے اسباب اختیار نہیں کیے. ایسے ہی روزی کا ذمہ بھی ہم نے لیا تھا، پھر روزی کے اسباب کیوں اختیار کیے. جیسے انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ بغیر کوشش کیے اور بغیر اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے، بغیر حرکت میں آئے، بغیر اسباب اختیار کیے اسے روزی نہیں مل سکتی، ایسے ہی ہدایت بھی ہے. اللہ دے دے اور بات ہے، اللہ دے دے اور بات ہے. اس لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، بات کو سمجھایا کہ اپنی اس کی فکر میں رہو. اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی اور ختم ہونے والی زندگی ہے نا. ہم نے نگاہوں کے سامنے، نظروں کے سامنے کئیوں کو دیکھ لیا، اپنے کاندھے پر ان کو اٹھا کر قبر کے گڑھے میں چھوڑ دیا، کوئی پرسان حال نہیں، اکیلے چھوڑ کر آ گئے. قبریں کھودتے ہیں اس وقت دیکھتے ہیں ہڈیاں نکل رہی ہیں. ہم سب دیکھ چکے ہیں یہ. ایک وقت ہمارا بھی یہ آئے گا، ہم پر بھی موت آنے والی ہے. کس پر کب آ جائے، نوجوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی جا رہے ہیں. موت کا کوئی وقت طے نہیں ہے، جس کا جب آ گیا نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. ایک وقت متعین ہے، وہ آ گیا، ہم کو بھی قبر کے گڑھے میں لے جا کر چھوڑ دیں گے. یہ اللہ نے موقع دیا ہے، کچھ وقت کا جو ہم کو موقع دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے، اور اس کو غنیمت سمجھیں. اس کے اندر سستی، اس کے اندر آدمی تھوڑی سی اپنی کہ دنیا کے یہ کام ہے یہ کام ہے، اس کے اندر اگر آدمی نے تھوڑی چیز آگے پیچھے کر لی اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا، پھر وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور بعد میں وہ چیز آتی نہیں ہے. دنیا کے اندر بھی ایسی کئی مرتبہ آدمی دیکھ لیتے ہیں، وہ ایسی چیز آئی تھی، میں نے اس وقت میں اس کی طرف توجہ نہیں دی، نکل گئی، اب وہ چیز نہیں مل رہی. ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے انسان کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے قافلے آیا کرتے تھے، اس میں چل پھر کر محنت کیا کرتے تھے. ایک قافلہ آیا، اس میں کسی کو بات سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن اس نے کہا میں آئندہ سال آؤں گا تو پھر ایمان قبول کر لوں گا. اب یہاں سے گیا ہے وہ، لیکن آنے کا کوئی سبب بن ہی نہیں رہا، آنے کا کوئی سبب بن نہیں رہا. اب کیا کریں؟ تو موقع اللہ نے یہ دنیا کے اندر کا جو 60 70 سال 80 سال کا اللہ نے موقع دیا ہے، وہ ایک موقع ہے، بعد میں موقع نہیں ملنے والا. بعد میں موقع سمجھ بھی لے گا، کرے گا، اللہ اب بھیج دو، اب تو ساری چیزیں کر کے آؤں گا، کلا ہرگز نہیں. اب ایسا نہیں ہوگا. ایک موقع اللہ نے دیا ہے ہم کو، ایک موقع. یہ زندگی اور ہمارے سامنے ساری چیزیں یوں ہم کو تجربے کے ساتھ اللہ انسان دیکھ چکا ہے ساری چیزوں کو. بچہ بھی جا رہا ہے دیکھ چکا، جوان بھی گیا اس کو دیکھ چکا، بوڑھا بھی گیا اس کو بھی دیکھ چکا، ادھیڑ عمر چلا گیا اس کو بھی دیکھ چکا، قبرستان میں گیا ہڈیاں باہر نکلتے دیکھ چکا، اور جو گیا آج تک واپس نہیں آیا یہ بھی معلوم ہے. جو گیا ہے وہ آج تک واپس نہیں آیا. اللہ کے نبی بتلا کر گئے کہ وہاں کے یہ حالات ہیں. اس کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کے قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، کہ قبر کا عذاب پکی بات ہے، لیکن اس کے لیے عمل دیا. یہ جب فکروں میں رہتا ہے انسان، اس کے مذاکرے وغیرہ کرتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں اعمال آتے چلے جاتے ہیں. نمازوں کی پابندی اس کی زندگی میں آتی ہے، نماز دھیان توجہ والی بنتی ہے. جیسے صحابہ کی نمازیں تھی 2 رکعت میں اپنے کاموں کو حل کر لیا کرتے تھے، کہ یہ بات ہے کہ نماز دی اس لیے آدمی اپنے کاموں کو بنوا لے، کہ فرض نماز کا وقت آ گیا کہ دعا کر لیں گے، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے.
لیکن سارا معاملہ یقین کے ساتھ ہے. جہاں بھی یہ باتیں ہیں کہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں یقین کا معاملہ ہے کہ یقین کے ساتھ کہ ہوگی، ضرور قبول ہوگی. اس لیے بنیادی چیز، اس لیے ہم نے بھی سب سے پہلی بات یقین کی ہے. یہ جتنا مضبوط ہوگا ساری چیزیں ایمان میں، نمازوں میں بھی جان. کاروبار سے نماز چھوڑ کر نماز پڑھنا آسان، آدمی فکر کرے گا الحمدللہ محنت ہوئی تو ماحول بنتا چلا گیا. آج سے کچھ وقت پہلے دیکھیں گے، 20-25 سال پہلے چلے جائیں گے تو جو پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں، جن کی عمریں ہو چکی وہ جانتے ہیں کہ پہلے کیا ماحول تھا، آج کیا ماحول ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ محنت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول بنا. اور ماحول بنتا ہے تو انسان کا دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. ماحول بنتا ہے تو انسان کا دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. رمضان میں دیکھیں ماحول بن گیا، اور یہ محنت سے ماحول بنتا ہے. پھر آدمی اعمال پہ جڑتا ہے، نماز اس کی زندگی کے اندر آتی ہے، اور بہت اہتمام کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ. ہاں ابھی بھی کوتاہیاں ہیں ہماری زندگی میں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم جب محنت میں لگیں گے، اس کی فکر کریں گے. اپنی فکر کی بات ہے، اگر ہم نے فکر نہیں کی تو کوتاہیاں بڑھتی چلی جائے گی. ہم نے فکر نہیں کی تو اسی لیے آتا ہے کہ آدمی مستحبات کی پابندی نہیں کرتا تو پھر آہستہ آہستہ سنتوں کی پابندی نکلتی جاتی ہے، اور اس کی پابندی نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ واجبات کی پابندی نکلتی ہے، اور اس کی بھی پابندی نہیں تو پھر آہستہ آہستہ فرائض بھی نکل جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم پابندی تو کریں گے، ہم اپنے آپ کو اس پر آمادہ نہیں کریں گے، اندر سے اپنے آپ کے نفس کو چلائیں گے نہیں، وہاں تک یہ کام قابو میں نہیں آئے گا، عمل قابو میں نہیں آنے گا. جب تک دکان پر سے کھڑا ہو کر مسجد کی طرف نہیں چلے گا، نماز میں شریک نہیں ہو سکتا. ہاں گراہک بھی اسی وقت آئیں گے، سارے کام اسی وقت آ جاتے ہیں، لیکن یہ ساروں کو جب تک چھوڑ کر اپنے نفس کو اندر سے تیار نہیں کرے گا. مسئلہ اسی کا ہے. باتیں تو الحمدللہ ہم نے بہت سنی ہیں اور سمجھ میں بھی آ گئی ہے، ماشاءاللہ سمجھداروں کا مجمع ہے، اور سب سمجھدار ہیں اور باتیں سمجھ بھی چکے ہیں. لیکن مسئلہ اندر کا ہے، مسئلہ جو ہے وہ اندر کا، کہ اندر سے نفس کو تیار کیسے کیا جاوے، اندر سے نفس کو تیار کیسے کیا جاوے کہ دین کی محنت کے لیے میں تیار ہو جاؤں. جیسے نماز کے لیے آدمی جب تک اندر سے ساری چیزوں کو چھوڑ کر بند کر نہیں چلتا. رمضان میں مغرب سے پہلے گھر پہنچنا ہے تو ساری فکریں کرتا ہے اور سارا کام چھوڑ کر بھی بند کر کے چلا جاتا ہے، ورنہ افطار گھر پر نہیں ہوگا. کرتا ہی نہیں کرتا بھائی، ہے نا، کہ بھائی دوسرے دن کر لیں گے، ارے آج چھوٹ جائے گا کل نہیں ملے گا، یہ نقصان ہو جائے گا. اندر سے طے کر لیا کہ جانا ہی جانا ہے. اب چاہے راستے میں بھیڑ مل جائے، ٹرافک مل جائے، کچھ مل جائے، اس کو پہلے سے پتا ہے کہ یہاں سے جائیں گے، اس وقت میں ٹرافک ہوتا ہے، اتنے وقت پہلے سے فکر کرتا ہے. دور ہے تو پہلے سے فکر کرتا ہے عصر کے بعد فوراً نکلنا ہے یہاں سے، تبھی پہنچ پاؤں گا. سارے کام چھوڑ، اندر سے طے کر لیا اس نے، اندر سے طے کر لیا تو سارا کام اس کے لیے آسان ہو گیا. مسئلہ اصل یہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. سمجھتے تو سب چیزیں ماشاءاللہ، لیکن اندر سے ہم اپنے آپ کو، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ رکھا ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. جب تک ہم تیار نہیں کریں گے کوئی آ کر دھکا نہیں لے. اب ہم ایسے ہو گئے، اب تو والد صاحب بھی مار کر نہیں سمجھاتے، عمر یہ ہو گئی ہماری، وہ بھی ترغیب دیں گے. ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. جیسے انسان نے طے کر لیا کہ یہ کرنا ہے تو پھر کر لیتا ہے. اور بڑی صلاحیت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر کوئی بات طے کر لیتا ہے انسان کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کی طرف اس کی صحیح ترتیب بناتا ہے تو پھر وہ کام کو یہ انجام دیتا ہے. بڑی صلاحیت دی انسان کو اللہ نے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر اس کی طرف صحیح ترتیب بنا کر چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور یہ کام کو انجام تک پہنچا دیتا ہے. ایسے ہم بھی نیت کریں گے نا کہ اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے ہم کو، اور اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے. اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے اور اس کے لیے وقت کو فارغ کرنا ہے تو ہمارے لیے ساری چیزیں کرنا آسان ہے. ہم اندر سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہاں اندر سے تیار کرنا ہے، اندر سے تیار. جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے موقع پر ایسے دب کر بیٹھے ہیں، جانے کو جی بھی نہیں چاہ رہا، جانے کو، ٹھنڈی بہت تھی، جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا کہ بھئی جانا ہے، تم کو جانا ہے.
تو اندر سے دل بنا لیا کہ اب تو جانا ہی جانا ہے، اندر سے دل بنا لیا تو پھر کیا ہوا؟ ٹھنڈی بھی چلی گئی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قدم قدم پر گرمی کا احساس ہو رہا تھا، قدم قدم پر گرمی کا احساس ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ واقعات ہمارے لیے ایسے نہیں، یہ حقیقت ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، ہمارے یقین کا مسئلہ ہے۔ اندر سے ہم اپنے اعتبار سے تیار ہو گئے تو چاہے بڑے سے بڑا کاروبار ہو، آدمی اپنی ترتیب بنا کر 4 مہینے اور ہر سال کے 4 مہینے لگاتا ہے۔ کسی کے یہاں نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اس کو جانے کا اندر سے دل بنا لیا اس نے، اللہ اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں قریب میں ایک گورنمنٹ سرونٹ تھے، دین کی محنت میں لگے ہوئے ماشاءاللہ، اور کافی چھٹیاں بھی ہو گئی تھی ان کی، مینیجر کچھ بدلا گیا اور وہاں آیا، اس نے دیکھا اور رجسٹر جب چیک کیا تو بہت ایبسنٹ تھی اس کے اندر، کہ بھائی اتنی غیر حاضری کس کی ہے، بلاؤ اس کو۔ تو خود فرما رہے تھے کہ جب میں گیا ان کے پاس تو میرے جیب میں چلے کی چھٹی لینے کے لیے درخواست رکھی ہوئی تھی۔ اب جانا ہی ہے اور ایک تو ڈانٹنے کے لیے تو بلایا ہی ہے اس نے کہ اتنی ساری تو غیر حاضری ہے، اور ڈانٹنے کے لیے ہی بلایا اس نے، لیکن اندر سے تھا کہ بھائی جانا تو ہے، مجھے جانا تو ہے، اور ترتیب بھی یہی ہے اس کی کہ بھائی درخواست رکھ دو، چھٹی مل جائے گی تو چلے جائیں گے۔ یہ ہماری کوشش ہے، یہ ہماری کوشش ہے۔ یہاں ہوتا یہ کہ ہم خود طے کر لیتے ہیں کہ ابھی جاؤں گا تو بھائی وہ سیٹ چھٹی نہیں دے گا، اپنے سے ہی ہم نے طے کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ گئے باہر سے بنتا کھلتا چلا گیا، اپنی کوشش تو کر لے، میں جتنی ہماری کوشش ہے ہم کر گزرے، لیکن ہوتا یہ کہ ہم اپنی کوشش میں ہی کمی کرتے ہیں، اپنی کوشش یعنی سیٹ کا سوچنے کا ہم ہی سوچ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خیر بہرحال ہو گئے اور خوب ڈانٹ پڑی ان کو، بہت ڈانٹا بہت ڈانٹا بہت ڈانٹا۔ یوں فرما رہے تھے کہ بھائی مجھے جانا تھا، میں نے تو بسم اللہ بول کر درخواست رکھ دی، جب درخواست اس نے پڑھی تو پھر ڈانٹنا شروع کیا اور خوب ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد کہا اس مرتبہ چلے جاؤ، آئندہ نہیں ملے گی۔ تو اندر سے دل بنا لیا، اللہ سارے راستے آسان کرتے ہیں۔ اندر سے دل بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ مسئلہ اسی کا ہے، اور جہاں یہ بات آتی ہے پھر فوراً سارے مشاکل، ابھی تک جب شروع سے بیٹھے تھے یہ چیزیں نہیں تھیں، جہاں تشکیل کی بات آتی ہے نا فوراً شیطان آ کے سارے مشاکل لا کر رکھ دیتا ہے کہ ایسا ایسا، یہ تو چلا جائے گا تو کیا ہوگا، تو چلا جائے گا تو کیا ہوگا۔ اور جانے کے بعد مسئلے آ جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جانے کے بعد آ گئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سفر میں چلا گیا، گھر میں کوئی بیمار پڑا کہ آدمی کیا کرے گا؟ سفر میں چلا گیا، گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا تو آدمی کیا کرے گا؟ واپس تو نہیں آتا، وہیں سے ترتیب بنا دیتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کر لو وہ کر لو، دعا کر دیتا ہے۔ یہی بات ہے، جب تک ہم ہیں ہم یہ سمجھتے میرے بغیر کام نہیں ہوگا، میرے بغیر کام نہیں ہوگا، اس کا مطلب ایمان میں ابھی کمی ہے کہ اللہ سب کچھ کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی ذات مجھے کھلاتی ہے، وہی ذات مجھے پلاتی ہے۔ میرے گھر کے اندر میں کما کر نہیں لاتا، ساری چیزیں اللہ پوری کر رہے ہیں۔ اگر میں نے دین کی محنت، آج تک دین کی محنت میں ہم نہیں لگے، کوتاہیاں کی، آج تک اللہ نے بہت اچھے انداز سے ہمارے گھر بار کو چلایا، بہت اطمینان سے کیا، کئی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، ہم نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اسی لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ ایک وچن استعمال کیا، نعمت اللہ، واحد کا صیغہ اسے کہتے ہیں کہ ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، کہ ایک میں اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ اس کو ہی نہیں شمار کر پاؤ گے۔ اس کے اندر سانس کا لینا، سانس کا نکالنا، ساری چیزیں اپنی ذات کے اندر، خود اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنی ذات میں ہم غور کریں، اللہ کو پہچان لیں۔ لیکن یہ باتیں پیدا ہوگی، یہ فکریں ہمارے اندر کب آئیں گی؟ اللہ کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے، اپنے وقت کو فارغ کرتا ہے، تھوڑا سا اپنے وقت کو فارغ کرتا ہے، اپنی ترتیب بنا کر جب نکلتا ہے اور قربانیاں دے کر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جب قربانی دیتا ہے، دین کے تقاضوں پر کھڑا ہوتا ہے تو یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اسے بدر کے اندر دیکھیں گے تو بدر کے اندر یہ ہوا کہ نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے،
لڑائی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, تعاقب میں نکلے تھے, لیکن ہوا یہ کہ وہ راستہ بدل کر نکل گئے اور ابو جہل کو اطلاع دے دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, اور وہ لڑنے کے لیے آ گئے. اب موقع آ گیا لڑنے کا, اب موقع آ گیا کس کا؟ لڑنے کا موقع آ گیا, اور سارے کو ترغیب دی, سارے اس پر تیار ہو گئے کہ ہم اس پر تیار ہیں, ہم اس پر. یہ دین کا تقاضا تھا, دین کے تقاضے پر کھڑے ہوئے. اللہ نے نصرت ایسی فرمائی, فرشتوں کو بھیج دیا. اللہ چاہتے فرشتوں کے بغیر بھی کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے تھے, ان کے ذریعے مروا دیتے سب کو. اللہ تو قادر انسان کے ذریعے بھی مروا دیتے, لیکن ساتھ میں مسلمانوں کو خوشی کی لہر آ گئی کہ فرشتے آ کر مار رہے ہیں. فرشتوں کو نازل کر دیا, فرشتے بھیج دیے کہ دین کے تقاضے پہ انسان کھڑا ہوا, اللہ کی نصرت آئے گی. دین کے تقاضے پر کہ نہیں تھا اور تیار ہوئے, کچھ نہیں تھا, اندر سے اپنے آپ کو بنا لیا تو پھر تیار ہوئے. ارادہ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن یہ اس لیے ہم بھی کہ ارادہ تھا نہیں تھا, لیکن ہمارے ذہن میں بات آئی ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے, اور اللہ کے راستے میں ہم کو چلے 4 مہینے جانا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے اگر ہم تیار ہوتے ہیں تو اللہ کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی نصرتیں تھیں آج بھی وہ ہو سکتی ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے دیکھی, جو جماعتوں میں چلتے ہیں لوگ دیکھ کر آتے ہیں ماشاءاللہ. ہاں, کس طریقے سے اللہ نصرتیں کرتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں, ان کو کیسے چلانا, اور ان کے چلنے پھرنے پر تھوڑی سی تکالیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں. جیسے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, تھوڑی سی تکلیف, گرمی سردی, یہ ساری چیزیں, اپنا سونا کھانا پینا آگے پیچھے کرنا, یہ ہمارا تھوڑی دیر کی تکلیف, تھوڑی دیر کا جمع ہونا, ایسا ہی نہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عام ہدایت کے فیصلے فرماویں گے. اور اس کے اندر اگر ہم کھڑے ہوئے, ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار ہوں, انشاءاللہ اللہ سب سے پہلے تو مجھے ہدایت دیں گے اور مجھے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. تیار ہے اس کے لیے؟ بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ بتاؤ ساتھی, 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ دل میں بات آئے, ہم کھڑے ہو جائیں, ہم ہمارے بس کا کر گزریں. ارادہ کرنا, کھڑے ہو کر نام لکھانا, دعا کرنا اور ترتیب بنانا, یہ ہمارا کام ہے. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. کیا نام بھائی؟ ابراہیم. مسجد کا نام محمدی مسجد. اللہ جان مال میں, عزت میں, آبرو میں برکت نصیب فرماوے, اللہ قبول فرماوے, کھڑے ہونے کو قبول فرماوے, نکلنے کو قبول فرماوے. بتاؤ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. کیا نام بیٹا؟ یہ لے لو نا مولانا, یہ لے لو. جی بتاؤ بھائی. ابو بکر بھائی, فاروق بھائی, اور بتاؤ. صادق بھائی. کہاں سے؟ مکن. اتل سے. ماشاءاللہ. جی بتاؤ بھائی. ان کا لکھا؟ ہاں لکھا. بیٹھ جاؤ, ساتھ میں ان کا لکھا. بتاؤ اور ساتھی بتاؤ بھائی. دیکھو وہ ساتھی کھڑے ہوئے. کہاں سے؟ بتائیں بھائی, اور ساتھی بتائیں. جی بھائی بتائیں. بتائیں بھائی. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائے آدمی. یہ تو بات کرنا ہمارا مذاکرہ, یاد دلائی جاتی ہے, ورنہ جانتے تو سارے ہی ہیں ماشاءاللہ. مسئلہ اندر سے اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے, میں تیار کر لوں اپنے آپ کو. ہمت کر کے بتائیں. جی بتاؤ. بتاؤ بھائی بتاؤ. اللہ کے یہاں پہل کرنی ہے ہم کو, پھر اللہ کی مدد ہے, اللہ کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں. اور جو چیز اللہ کے دین پر لگتی ہے اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں. بھائی بیٹھے, تشکیل ہے, سب سے اہم کام ہے. ساتھی بیٹھے. دیکھو ماشاءاللہ ہمارے عتیق بھائی, ماشاءاللہ. اللہ قبول فرماوے, نکلنا آسان فرماوے, جان مال میں, عزت میں, آبرو میں برکت نصیب فرماوے. ارے آمین تو بولو بھائی. ماشاءاللہ. جی بتاؤ بھائی بتاؤ. دیکھو ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں, نام بول. شیر خان. کہاں سے؟ کہاں سے؟
तरक पार्टी दमन। बहुत अच्छे माशाल्लाह, ये साथी तैयार हैं हमारे। जाकिर भाई कहाँ से? मुकुंद से। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे। जी और बतावे भाई। आपस में एक दूसरे की तश्कील करे, अपनी ज़ात की खुद तश्कील करे। ये सारे लोग अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, किसके भरोसे जा रहे हैं? अल्लाह ही उनका वाली है। इसलिए हर एक साथी अपनी ज़ात की खुद तश्कील करे। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, रहने के लिए मकान दिया है, ज़िंदगी के बरतने के लिए नेमतें दी है, खाने पीने की किसी चीज़ की कसर अल्लाह ने हमारे पास नहीं छोड़ी। ये सब कुछ होते हुए भी हम अल्लाह के दीन की खिदमत नहीं करें। इसके लिए हर एक साथी अपनी ज़ात की तश्कील खुद करे और खड़े हो जाए। जी क्या नाम? बताओ भाई। देखो, जो चीज़ अल्लाह के नाम पर लगेगी अल्लाह उसमें बरकत दे देते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है ना, खंदक के मौके पर थोड़ा सा था लेकिन लगाया उसको तो फिर अल्लाह ने ऐसी बरकत दी, सबने खा लिया। बरकतें आएगी हमारे साथ, और है आदमी देख रहा है इसको, कई मरतबा तजर्बे कर चुका, महसूस कर चुका। हाँ, अपने एतबार से हम अपने आप को तैयार करें। भाई बोलो एक दूसरे के साथ। हाँ, एक दूसरे से तश्कील करें, एक दूसरे कंधे पर हाथ रखो। बहुत सारे हजरत इरादा करके आए, अंदर से इरादे हैं, खड़े होने में नहीं शर्मावे। और हमारे बस का ये है, हम खड़े होकर नाम लिखा दें, इरादा कर दें, इरादा करें, खड़े होकर नाम लिखाएं। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर